ویلکم بیک۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال قابو سے باہر، دنیا کا سب سے آلودہ شہر بن گیا لاہور ڈویژن اور 3 شہروں میں جمعرات سے 4 دن کی چھٹی۔ گجرانوالہ، وزیرآباد اور ننکانہ میں بھی سب بند رہے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں دفعہ 144 لگا رہے ہیں۔ آئی جی نے عمل درآمد کی ذمہ داری، بازار، ریسٹورانٹ، سنیما پارکس بند رہیں گے۔ لاہور والے گھروں میں رہیں، چھٹی پر جانا ہے تو پنجاب میں بہت اچھی جگہ ہیں، لاہور پر بوجھ کم کریں، لاہور کی زمین کو آرام دیں۔ لاہور جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، یہ اس ٹائم دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے۔ بچوں کو جو ایشو آ رہے ہیں، آنکھوں کے ایشو آ رہے ہیں، سانس کے ایشو آ رہے ہیں، انڈیا سے جو فصل جلائی جا رہی ہے وہاں، وہ ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، بالکل بارڈر پہ ہے، جس کا سارا امپیکٹ ہمارے پہ آ رہا ہے۔ 9 نومبر کی آلریڈی ایک چھٹی پورے پاکستان میں اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے۔ 10 نومبر کو بھی پورے پنجاب میں دفاتر کی اور اسکولوں کی چھٹی آج نوٹیفائی کر دیں گے۔ سیٹرڈے سنڈے آلریڈی چھٹی ہوتی ہے، جہاں پہ اسکول میں سیٹرڈے کو چھٹی نہیں ہوتی وہاں پہ ہم سیٹرڈے کو بھی چھٹی کر رہے ہیں۔ دفاتر زیادہ تر سیٹرڈے کو بند ہیں، ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں۔ مارکیٹس سیٹرڈے کو بند ہوں گی، سنڈے کو ویسے بند ہوتی ہیں۔ ریسٹورینٹس، سینما گھر فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے تینوں دن بند ہوں۔ 144 لگا رہے ہیں، یہ صرف لاہور ڈویژن کے لیے ہے، پلس گجرانوالہ ہے اور وزیر آباد کے لیے اور ننکانہ کے لیے۔ لاہور ڈویژن ہے اور یہ 3 شہر، یہ چھٹیاں ہوئی صرف ان اسپیسیفک علاقوں کے لیے جہاں اسموگ سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، چھٹی بھی انہی علاقوں میں۔ بیکریاں، فارمیسیز کھلی رہیں گی، شادی گھر کھلے رہیں گے، پارکس تمام قسم کے بند ہوں گے، پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی، ٹیک اوے ریسٹورینٹس کھلے رہیں گے۔ آپ لوگ لاہور میں ان 3-4 دنوں میں رہنا چاہتے ہیں تو پلیز گھروں میں رہیں، چھٹی پہ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، پنجاب میں بڑے اچھے جگہ ہیں وہاں پہ آپ جا بھی سکتے ہیں۔ لاہور پہ لوڈ کم کریں، زمین کو لاہور کی ریسٹ دیں۔ انتخابات کی تاریخ کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز، نون لیگ اور ایم کیو ایم کا مل کر انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا عوام کو موجودہ مسائل سے نکالنے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ ایم کیو ایم وفد نے نون لیگ کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف سے ملاقات کی، قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ وفد میں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال شامل تھے، مریم نواز، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور دیگر موجود تھے۔ ملاقات میں طے پایا 6 رکنی کمیٹی قائم ہوگی جو صوبہ سندھ بالخصوص شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کرے گی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لمبی تاریخ ہے، سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے۔ لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی۔ دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر کامن انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے، ہم بالکل بھی اپنے سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دوست جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی جانب سے کچھ فائر ورکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب نہ دیا جائے۔ ابھی تو یہ پری میچور ہے، کس کے ساتھ اتحاد ناممکن ہے، جن کے ساتھ ممکن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن کے ساتھ اگلے دنوں میں ممکن ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر مقرر کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کسی لین دین کی نہیں، پاکستان کی بات ہوئی، ملکی مسائل کے حل کے لیے ہم نون لیگ کی مدد کریں گے۔ ایم کیو ایم 2013 کی پوزیشن پر واپس جائے گی۔ فاروق ستار نے کہا پورے ملک کے جملہ مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بات نہیں ہوئی ہے، کوئی لین دین کی بات نہیں ہوئی، ٹوٹل جو وہ پاکستان کے عوام کی بات ہوئی ہے۔ میاں صاحب نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی بھی بات کی ہے، کشمیر کے بھی لوگوں کی بات کی ہے، کراچی کے بھی لوگوں کی بات کی ہے۔ ایم کیو ایم آج اپنی تمام تر رولر کوسٹر ڈرائیو سے ہوتی ہوئی آج ایک بہت منظم متحد آرگنائزیشن ہے۔ ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں، ہم 2013 کی پوزیشن پہ اپنے مینڈیٹ پہ واپس جائیں گے۔ 2013 میں کراچی میں 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی تھی۔ پی ایم ایل این کے میاں صاحب کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اس کے باوجود ہم آج یہ کلیم کرنے آئے نہیں کہ ہم نمبر 1 ہے یا کون ہے۔ چھینا جھپٹی ہوئی بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے 5% پر میئر بن جاتا ہے، یہ کلیم آپ لوگ اس کو تجزیے میں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ان کا شہر ہے۔ یہ جھگڑا چھوڑے، کراچی کے جملہ مسائل کے حل کے لیے کراچی پر بھی ایک قومی اتفاق رائے کرنا ہوگا۔
الیکشن میں جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اس سے بسم اللہ کہیں گے، مقابلہ ہوگا تب ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف زرداری کا گھوٹکی جلسے سے خطاب، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ ہمیں پاور چاہیے تھی، ہمیں تو عوام کے حقوق چاہیے، اب ماشاء اللہ لگانا آسان نہیں، چاہتے ہیں اخوان بھائی اپنے وطن واپس جائیں، لیکن وہاں کیا بچا ہے جو یہ لوگ جائیں؟ مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ ریزلٹ سامنے آئے۔ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی، ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے۔ مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کو بنایا سندھ نے ہے، بچانا بھی ہم نے۔ اس دفعہ بھی جب ہم حکومت میں تھے تو میں نے بڑی کوشش کی، پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان 5-10 بلین ڈالر کا نقصان کیونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئی اس میں فائدہ ہے۔ افغان بھائی ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں، مگر جائیں کس پہ؟ وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں؟ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کا غیر فطری اتحاد متوقع تھا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں یہ اتحاد ثابت کرتا ہے یہ جماعتیں پیپلز پارٹی کا تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں سعید غنی نے کہا اس وقت پی پی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، عام انتخابات میں بھی پی پی بڑی جماعت رہے گی۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں حکومت شفاف انتخابات کے لیے ہر طرح کا تعاون کرے گی، تمام ضروری وسائل کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی نگراں وزیراعظم سے ملاقات، وزیراعظم کو انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا دورہ کرنے کی دعوت۔ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات سے متعلق کمیشن کی تیاریوں پر بریفنگ بھی دی۔ ضلع خیبر کے علاقے وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے 42 سالہ لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر کی نماز جنازہ میں نگراں وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف اور اعلیٰ سول اور فوجی افسران، شہریوں اور شہید کے لواحقین شریک ہوئے۔ شہید نائک خوش دل خان کی لکی مروت، شہید نائک رفیق خان کی چار سدہ اور شہید لانس نائک عبد القادر کی آبائی علاقے مری میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاک افواج ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ انضمام الحق کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، چیزیں کلیئر ہونے پر دوبارہ چارج سنبھال سکتے ہیں۔ پی سی بی کی ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن عالیہ رشید کہتی ہیں انضمام الحق ہمارے ہیرو ہیں، تحقیقات میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اتنے بڑے ہیرو ہیں انضمام الحق جی۔ شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ سایہ گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا ہے ان کے بھی ایجنٹ ہیں جس طرح وہ ہمارے پلیئرز کے ایجنٹ، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تا وقت کہ وہ چیف سلیکٹر نہیں تھے۔ کھلاڑی کا نام آ رہا ہے، پلیئرز کا تو اس میں قطعی کوئی وہ نہیں۔ ایکچولی جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یازو جو کمپنی ہے کیا وہ بھی پلیئرز کو مینج کرنے کا کام کر رہی ہے یا نہیں، اگر وہ کوئی اور دوسرا بزنس کر رہی ہے تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ پلیئر مینجمنٹ کو کر رہے ہیں تو فرق پڑتا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے اور اب بات کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ صہیونی فوج نے 30,000 ٹن بارود برسا کر غزہ کا نقشہ بدل ڈالا۔ اسپتالوں میں بے ہوشی کی دوا ختم ہونے سے ڈاکٹرز مریضوں کو بے ہوش کیے بغیر آپریشن کر رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے ایک اور فلسطینی صحافی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ رات بھر غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں نیوز ایجنسی وفا کے صحافی محمد ابو حسیرہ بھی جان سے گئے۔ اسرائیلی حملے میں ان کے بیٹوں بھائیوں سمیت خاندان کے 42 افراد شہید ہوئے۔ صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے 1 ماہ کے دوران غزہ میں 37 صحافی اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ عمارت سے 14 گھنٹے بعد بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ ریسکیو ورکرز نے بچی کو کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد نکالا۔ گزشتہ 1 ماہ سے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ غزہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان بھجوانے کی تقریب سے خطاب میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا خواہش ہے فلسطین آزاد ہو اور القدس اس کا دارالحکومت ہو۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی انسانی ہمدردی کے تحت امداد روانہ کر رہی ہے۔ یہ تقریباً 90 ٹن کی امدادی
सामान है जो हुकूमत की तरफ से रवाना किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से वहाँ पर जो इंसानी हकूक की पामाली हुई है, काबिज इस्राएली फौज के हाथों हमारे फलस्तीनी बहनों भाइयों की और मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं, हम सब उसके ऊपर बहुत ही अफसरदा हैं। ख्वाहिश है कि फलस्तीन के अवाम को उनका जो हक है वो जल्द अज जल्द मुयस्सर हो। वो हक जिसके अंदर एक आज़ाद फलस्तीन रियासत का क़याम है, अल-कुद्स अल-शरीफ उसका दारुल हुकूमत हो, उनके साथ खड़े रहे हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। आइंदा दिनों में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल मजीद तेज होगा। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि वो छुप सकता है। शमन बॉर्डर से अब तक 66,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 39वां मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मुंबई में मध्य मुकाबिल। 292 रन के ताक़ुब में कैंगरूज मुश्किलात का शिकार। 4 विकेटें 49 रन पर गिर गईं। अफगान टीम ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 291 रन बनाए। कोयटा में दरख्तों की कटाई, महकमे जंगलात और सिटी इंतजामिया आमने सामने आ गए। महकमे जंगलात ने सैटेलाइट टाउन में सड़क कुशादा करने के लिए दरख्तों की कटाई का एनओसी जारी किया। एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा अब्दुल जब्बार बलोच कहते हैं, किसी महकमे को दरख्त काटने नहीं देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान काकड़। वैसे तो आवाम को दरख्तों की अहमियत से आगाह करने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम किए जाते हैं, मगर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इसके बरक्स सैटेलाइट टाउन में वाक़िया अब्दुर्रज़ाक दोतानी पार्क में सालों पहले लगाए गए दर्जनों दरख्त सड़क की कुशादगी के नाम पर काटे जाने लगे। शहर में जो है पार्क है ही नहीं, जब है तो ये लोग दरख्त काटते रहते हैं। हम ये दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि भाई इसको ना काटे, इसको जो है इस्तेमाल में लिया है। इस नुकसानदा अमल को रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मैदान में उतर आई। एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा अब्दुल जब्बार बलोच का कहना है कि किसी महकमे को दरख्त काटने नहीं देंगे। दरख्त कटने वाले हैं, इस पे एक एनओसी जारी हुई है फॉरेस्ट की तरफ से। हम समझते हैं कि वो बिल्कुल गलत एनओसी है, गैर कानूनी है और बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये पुराने दरख्त हैं, 60, 70 साल पुराने दरख्त, इनको किसी सूरत नहीं कटना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा का ये भी कहना है कि अगर सड़क को तोसी देनी है तो इसके लिए दरख्तों की कटाई के बगैर नया प्लान मुरतब किया जाए। कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ERY न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के तारीखी शहर सिब्बी में एक दीवार पर तारीख को तस्वीरों में पेश किया गया है। पुलिस लाइन की इस दीवार को दीवार सेवी का नाम दिया गया है। सेवी सिब्बी शहर का कदीम नाम है। नाशाद बलोच की रिपोर्ट। पुलिस लाइन की दीवार को महकमा पुलिस ने शहरियों की दिलचस्पी के लिए दीवार सेवी का नाम दे दिया है। इस दीवार को बलूचिस्तान की तारीखी नामवर शख्सियात और अमारात की दीदा ज़ेब पेंटिंग के जरिए खूबसूरत बना दिया गया है। सीवी एक तारीखी शहर है, उसके बैकग्राउंड में हर कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है, ये एक दिन में नहीं बना। दीवार पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सिब्बी दरबार से खिताब, मीर चाकर रिंद का किला, कुड़क की तारीखी मस्जिद, सोबत सराय, जिरगा हाल, बलूची ज़ुबान के शोराए कराम और दीगर तारीखी शख्सियात की तस्वीर नुमाया है। पुराने जो बहादुर लोग थे, जो तारीखी लोग थे, जो इस दुनिया में रहकर कामयाबियां हासिल कर गए, उन लोगों को ये जो नौजवान नस्ल है इनको जो है इस तारीख का इल्म नहीं था। लोग बलूचिस्तान की तारीख जानने के लिए जरूर ये दीवार देखने आते हैं। दीवार सिब्बी पर तस्वीर के जरिए बलूचिस्तान की तारीख को उजागर किया गया है। कैमरामैन पीरबख्श के साथ नाशाद बलोच, ERY न्यूज़, सिब्बी। कराची में बच्चों की तालीम और तफरीह के लिए सीखो सिखाओ फेस्टिवल, टैबलोज, तस्वीरी नुमाइश और मुख्तलिफ दिलचस्प इवेंट रखे गए। रिपोर्ट करिए इशरत खान। कराची आर्ट्स काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान फेस्टिवल का मेला सज गया। लर्निंग फेस्टिवल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के सकाफती रंग नजर आए, जो की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने महफिल को चार चांद लगा दिए। एक्टिविटी देखने को मिली, हमें सब कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया। बहुत मजा आ रहा है, मैंने यहाँ पर परफॉर्मेंस की है और मैं आज बलोची बनी हूँ। हमने टेबलो किया, मैं उस पर भी खुशी, और ये हर रोज इवेंट्स होने चाहिए। इल्म आगाही के मुख्तलिफ सेशंस, स्कूलों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स, तस्वीरी कहानियाँ, पेंटिंग करते बच्चे, कुव्वत समाज से महरूम बच्चों की तैयार करदा तस्वीरी नुमाइश। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 2 रोजा सीखो सिखाओ पाकिस्तान फेस्टिवल से बच्चे बुध तक महसूस हो सकेंगे। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल को बच्चों ने खुशाइन करार दिया। उनका कहना है पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के इवेंट होना बेहतरीन अमल है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इशरत खान, ERY न्यूज़, कराची। लाहौर फेस्टिवल में शाही कला नाइट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सयाहों को रात में तारीखी मकामात की सैर कराई गई।
शीश महल में शानदार डांस परफॉर्मेंस हुई। अहमद खोखर की रिपोर्ट। हिस्ट्री बाय नाइट में सियाहों को अंदरून लाहौर की कदीमी इमारत, मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाई और इनकी तारीख बयान की गई। आई केम बैक अराउंड आफ्टर 10 years और ये मेरा बेटा है, ये भी मेरे साथ आया। तो पहले भी मैं आ चुका हूँ बहुत दफ़ा किला में, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने इसमें चेंजेस देखी हैं, जिस तरह से आपने रिस्टोर किया है और जिस तरह से ये टूर किया है और हमजा साहब ने जिस तरह से हमें गाइड किया है, इट इज़ रियली अमेजिंग। मुझे वैसे भी वो मुगलिया दौर की तारीख बहुत पसंद है, तो वो मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ। शाही किले में सियाहों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। शीश महल में मुनक्किदा डांस परफॉर्मेंस ने हिस्ट्री नाइट को 4 चांद लगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए awanews.tv।